السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں میری نماز میں کروں، اور دعا میں نماز میں پڑھوں، اس دعا کا ورد میں میری نماز میں کروں، یعنی تشہد کے بعد دعائے معصور پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی دعا کروں، یہ آپ سکھائیں مجھے۔ یہ کون عرض کرتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ و عرفہ ہر اعتبار سے آپ ہی ہیں، ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ خلافت کی جو ترتیب ہے، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان ذو النورین، چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، یعنی جو پہلے خلیفہ ہیں وہ سب سے افضل تمام صحابہ، وہ جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل، جو تیسرے خلیفہ ہیں یعنی عثمان ذو النورین الغنی، یہ دو خلیفوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ تمام، جو چوتھے خلیفہ ہیں وہ تینوں خلفائے ثلاثہ کے بعد ساری امت مصطفیٰ میں افضل و اعلیٰ ہیں، وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح البخاری میں حضرت محمد بن الحنفیہ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، فاطمہ الزہرا کے بعد جن سے نکاح ہوا حنفیہ، ان کے صاحبزادے حضرت علی کے بیٹے۔ ان سے مروی ہے صحیح البخاری میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابا جان مولا علی سے کہ سب سے افضل کون ہیں اس امت میں؟ تو سرکار مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، روایت بخاری میں ہے، خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ یہ میرے علی مشکل کشا کا عقیدہ ہے، جو مولا علی مشکل کشا کے عقیدے پر ہے وہ مشکل کشا کا ہے، جو مولا علی مشکل کشا کے عقیدے کے خلاف ہے اور آپ کا نام لیتا ہے، آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا دعوے دار ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کو یہ دعا سکھائیں جو میں میری نماز میں پڑھوں، وہ دعا کروں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر قل، یہ بولو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کر لیا۔ سائل صدیق اکبر ہیں، غوث اعظم کے غوث اعظم ہیں، خواجہ اعظم کے خواجہ اعظم ہیں، جنید بغدادی کے مولا ہیں، بایزید بسطامی کے سرکار ہیں، طلحہ بن عبید اللہ سے افضل ہیں، زبیر بن العوام سے افضل ہیں، مولا علی مشکل کشا سے افضل ہیں، حضرت عثمان سے افضل ہیں، حضرت عمر سے افضل ہیں۔ انہیں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، مقام غور ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کیا دعا سکھا رہے ہیں سرکار کہ بولو، اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کر لیا۔ آپ ہیں محفوظ۔ صدیق اکبر کون ہے؟
معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، تمام محفوظین میں سب سے اعلیٰ آپ کا مقام ہے، بے خطا بے گناہ ہیں۔ آپ کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے تو اس میں ہمارے لیے بڑی تعلیم ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو کیا کہہ کر پیش کریں۔ صدیق اکبر کو یہ سکھایا جا رہا ہے، اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کر لیا۔ قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ صدیق اکبر کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ میں کیا کہوں، قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیق تمام صدیقین میں سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ میں فنا ہو کر ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث پر افتراء کرنا خدا و رسول پر افتراء ہے۔ تمام صدیقین میں سب سے زیادہ فنا فی الرسول کے سب سے بڑے مقام پر جو پہنچے ہیں وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان سے کہا جا رہا ہے، اتنے بڑے پاک، اتنے بڑے بزرگ ہستی سے کہا جا رہا ہے، اتنے بڑے نیک ہستی سے کہا جا رہا ہے، ایسے بڑے اللہ والے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرو تو یوں کرو کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو حقیقت میں بہت ظلم کر لے رہا ہے اسے کس طرح رہنا چاہیے؟ اب حال یہ ہے کہ ہم یہ اس حال میں ہیں کہ ہم سے کیا گناہ ہوا، ہم سے کیا خطا ہوئی؟ گناہ تو ان سے ہوتا ہے، ان سے ہوتا ہے، ان سے ہوتا ہے، میں بے گناہ ہوں، یہ حال ہمارا ہے، یہ بہت برا حال ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کر لیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو تیرے سوائے کوئی بھی معاف نہیں کرتا، گناہوں کو حقیقت میں تیرے سوائے کوئی نہیں بخشتا، جتنے بخشنے والے ہیں وہ سب تیری توفیق سے بخشنے والے ہیں، تیری توفیق کی وجہ سے معاف کرنے والے ہیں، حقیقت میں گناہوں کو معاف کرنا تو تیرا کام ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي، دیکھیں پہلے اعتراف، پھر اللہ کی تعریف، اور اللہ سے اب مانگ رہے ہیں فَاغْفِرْ لِي، تو مجھے بخش دے، تو مجھے مغفرت عطا فرما، مغفرۃ من عندک، یہ بہت بڑی جان کا مقام ہے، جان کی بات ہے۔ فاغفر لی مغفرتن، تو مجھے معاف کر دے، من عندک، تیری جانب سے، یعنی مولا ہائے ہائے مغفرت کو لینے کا بھی میں حقدار نہیں ہوں، اللہ تو اپنی طرف سے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی وجہ نہیں ہے یا اللہ جس کی وجہ سے، اس وجہ سے مجھے معاف کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بس کیا وجہ ہے؟ تو غفار ہے، معاف کر دے مجھے، تو غفور ہے، معاف کر دے، میں معاف ہونے کے بھی لائق نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز پیش کرنے کے لائق نہیں ہے جسے دے کر میں مغفرت مانگوں۔ یا اللہ یہ غایت تذلل ہے، حالانکہ آپ صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کو رسول اکبر یہ تعلیم دے رہے ہیں، تو امت کو کیا تعلیم ہے اس میں سب سوچئے ذرا۔ ہم میں سے ہر ایک کو کس حال میں رہنا چاہیے؟ ہم یہ سمجھنا ہے کہ یہ بندہ گناہگار ہے، یہ خطا کار ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، اس میں یہ برائیاں ہیں، اس میں یہ برائیاں ہیں، اور میں تو میں ہوں، میں تو پاک ہوں، بے عیب ہوں، مجھ میں کیا گناہ ہے؟ معیار تو میں ہی ہوں حق و باطل کا۔ وہاں یہ سکھایا جا رہا ہے صدیق اکبر کو۔ بھائی دیکھیے یہ تعلیم للامہ ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، مجھے امید ہے کہ 8 دروازوں سے داخل ہونے کا حق اے صدیق تمہیں ہے۔ اور مصطفیٰ نے دنیا میں بارہا خوشخبری دے دی کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔
ابو بکر یدخل الجنہ، ابو بکر جنت میں جائیں گے، جملہ فعلیہ ہے، ایسا حضور نے نہیں فرمایا جنت میں داخل ہوں گے، نہیں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے۔ جانا کیا ہے؟ چلے گئے ہیں، جنت میں ہیں، مصطفیٰ کے قرب میں ہیں، جنت میں ہیں، مصطفیٰ کے جلووں میں گم ہیں، جنت میں ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہیں۔ یہ بشارت جنہیں ملی ہے انہیں یہ سکھا رہے ہیں سرکار۔ تو ہمیں کس حال میں دیکھنا ہمارے محبوب، ہمارے سرکار، ہمارے آقا چاہتے ہوں گے، یہ ذرا سوچیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کر لیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوائے کوئی بھی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرتا من عندک، یہ من عندک پر غور کیجئے آپ، تو میری مغفرت کر تیری جانب سے مفت میں، فاغفر لی مغفرتاً، تو میری مغفرت کر بسبب اعمالی الصالحہ، میرے نیک اعمال کی وجہ سے میری مغفرت کر، میرے گناہ بھی ہیں میری نیکیاں بھی ہیں نا، میرے نیکیوں کی وجہ سے تو میری مغفرت کر دے، نہیں فرمایا فاغفر لی مغفرتا من عندک، تیری جانب سے مغفرت فرما۔ یہ ہے عبدیت، یہ ہے بندگی، یہ ہے آداب بندگی، یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے، کس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے، کس حال میں ہمیں ہمارے آقا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دعا جو حضور اپنے یار غار، یار مزار صدیق اکبر کو سکھا کر بتا رہے ہیں، فاغفر لی مغفرتا من عندک، مولا تو ہم میری مغفرت فرما تیری جانب سے، تیری جانب سے، تیری طرف سے، یعنی مفت میں، فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور تو رحم فرما، پہلے معاف فرما پھر رحم فرما۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے مغفرت مانگی گئی، بعد رحم۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، لاج رکھ لے، عزت رکھ لے۔ ہزاروں لاکھوں گناہوں کا انبار ہے ہمارے سر پر، پہاڑ ہیں گناہوں کے، اور ہم اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنے۔ نہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ مانگنا حرام ہے، اس طرح ناجائز ہے، ایسا نہیں مانگ سکتے۔ یہ آداب ہے، یہ سلیقہ ہے۔ ہمارا کوئی غلام ہے، ہمارا نوکر ہے جو خطا کار ہے، مجرم ہے، جس نے جرم کیا ہے، وہ آیا ہے ہمارے پاس، بھگوڑا تھا بھاگ گیا، آیا ہے، آتے ہی خطا کار گناہ گار آ کر کہتا ہے مجھے پیسہ دیجئے۔ بھائی داتا سے منگتا پیسہ مانگے یہ حرام ہے، مگر یہ اصول ہے، طریقہ ہے۔ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بھاگ گیا تھا، اب آیا ہے، آتے ہی کہتا ہے یجمان آپ مجھے 50,000 روپے دیجئے، آپ مجھے کھانا کھلائیے، آپ مجھے عزت دیجئے، آپ مجھے دولت دیجئے۔ آپ کیا بولیں گے؟ کیسا نالائق ہے، کیا ہے یہ طریقہ؟ بے ادب ہے۔ مانگنا ہے، بے شک دولت مانگنی ہے، ثروت مانگنی ہے، مال مانگنا ہے، تو کس طرح؟ آداب کیا ہیں؟ پہلے آ کر اپنے خطاؤں کا اعتراف کرے، کہے کہ یجمان میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بے وفا ہوں، غدار ہوں، نکما ہوں، جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، آپ کے پاس آ گیا ہوں، معاف کر دیجئے سرکار، یجمان آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد کہتا ہے رحم فرمائے سرکار، میری بگڑی بنا دیں، میری عزت رکھ لے، مجھے شرمندہ ہونے نہ دیں۔ یہ طریقہ ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیے فاغفر لی مغفرتا من عندک، پہلے مغفرت مانگی گئی، اور اس طرح سے کہ تیری طرف سے معاف کر دے۔ مولا میں بھکاری ہوں، میں کچھ دے کر تجھ سے کیا لوں؟ تو تو غنی عن العالمین ہے، میں ہوں ہی بھکاری، خاندانی بھکاری، میں کیا دے کر لے سکتا ہوں؟ مفت میں پلنے والا، مفت میں پلنے والوں کی اولاد ہوں، تو سب کو پالنے والا ہے، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں مغفرت کی، معاف کرنے کے، معافی لینے کے بھی لائق نہیں ہوں میرے مولا، ایسا برا ہوں کہ صورت میری دیکھنے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی میں میرے غفار کا بندہ ہوں۔ اور یہ دعا حضرت صدیق پیش کریں گے تو کس حال میں پیش کریں گے؟ خدا جانے، رسول خدا جانے۔ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں گے صدیق اکبر کے مولا یہ دعا بھی میں اپنی طرف سے نہیں لایا، تیرے محبوب کی طرف سے لایا ہوں،
تیرے محبوب نے سکھائی ہے دعا، اللہ اکبر، اغفر لی مغفرۃ من عندک، تیری جانب سے تو مجھے معاف کر دے، تیری طرف سے تو مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ تو ہی بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس دعا کو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، دعا ہمیں تشہد کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، پڑھیں گے تو یاد رکھنا انشاءاللہ فیضان صدیق اکبر بڑھ جائے گا، ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ دیکھیے یہ سرکار کا صدقہ ہے، سرکار کا عطیہ ہے، سرکار کی نوازش ہے، سرکار دے رہے ہیں اپنے یار غار کو ان کے مانگنے پر، تو ظاہر بات ہے بہت عظیم ترین تحفہ ہے، اور حضرت بخاری اور مسلم کا صدقہ ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں عالم کے سعادت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔